بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مؤذن کسے بنایا جائے؟ احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ مؤذن ایسا شخص ہونا چاہیے جو باشرع امانت و دیانت سے متصف اور تقوی و طہارت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض انصاری حضرات سے فرمایا کہ تم اپنا مؤذن ایسے شخص کو مقرر کرنا جو تم میں سب سے افضل ہو، اور ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام کو سیدھی راہ پر گامزن فرمائے اور مؤذن کو دامن عفو میں جگہ عطا فرمائے۔ قیس ابن ابی حازم کہتے ہیں کہ ہم امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ تمہارے یہاں مؤذن کون لوگ ہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ زیادہ تر مؤذن یا تو غلام ہے یا آزاد کر دے موالی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر افسوس کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ تو تمہارے اندر بڑا نقص ہے۔ اذان تو اتنی شرافت کی چیز ہے کہ اگر مجھے خلافت کی مصروفیت نہ ہوتی تو میں 5 وقتہ نمازوں کے لیے 5 وقت نمازوں کے لیے اذان دیا کرتا۔ رہ گئی یہ رسم اذان۔ افسوس ہے کہ جس صورتحال پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکیر فرمائی تھی وہی صورتحال آج ہمارے پورے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہے۔ بڑے اور با اثر لوگ اذان دینے کو باعث عار سمجھتے ہیں۔ عام طور پر مساجد میں ایسے لوگ مؤذن رکھے جاتے ہیں جن کی معاشرے میں کوئی وقت نہیں ہوتی، اپنے اوپر خواہ کتنی فضول خرچی کر لیں مگر مسجدوں کے لیے سستے سے سستا مؤذن ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے، خواہ وہ کیسی ہی غلط اذان دے دیا یا اسے مسائل اذان کا علم ہو یا نہ ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اذان ایسی پرکشش ہو کہ سوئے ہوئے لوگ جاگ جائیں اور اس کی آواز سے رگ و پے میں سنسنی دوڑ جائے اور بے اختیار قوم مسجد کی طرف چل پڑے، اور نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم اسے سن کر ٹھٹک کر رہ جائے۔ مگر ہمارے یہاں اذان اس طرح دی جاتی ہے کہ نہ اس میں کوئی سوز و غداز ہوتا ہے اور نہ کسی روحانی کشش کا شائبہ، بلکہ محض ایک رسم کی ادائیگی کے طور پر اس عمل کو انجام دے کر اطمینان کر لیا جاتا ہے۔ مؤذن حضرات نہ صرف یہ کہ اذان کے مدعو میں حدود سے تظاہر کرتے ہیں بلکہ بہت سے مؤذن تو صراحتاً غلط تلفظ سے اذان دیتے ہیں کہ مطلب بالکل خلط ملط ہو کر رہ جاتا ہے۔ مثلا اللہ اور اکبر کے الف کو کھینچ کر پڑھنا اور اشہد کے آشہاد پڑھنا وغیرہ اس طرح کی غلطیاں عام ہے جن کی اصطلاح ضروری ہے۔ ذیل میں اذان سے متعلق چند اہم مسائل ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔